خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر تنویر. ناظرین، پاکستان میں آئے روز زیادتی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس تانیہ بازئی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ قوانین کیا ہیں اور ان کو عمل درآمد کیسے کروایا جا سکتا ہے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ میم. اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو، مائی پلیجر. میم سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں وہ کیا وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ زیادتی کے کیسز پاکستان میں بتدریج بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ جب ہمارا دور تھا تب اتنے کیسز نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی جو ہے کافی زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں. میں اس کو زیادہ تر سوشل میڈیا کو ہی اس کا قصوروار ٹھہراتی ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا اور جو کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو ایکسیسیبل ہیں. آپ نے ڈارک ویب کا نام سنا ہوگا. جی. تو ایک ڈارک ویب بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے چائلڈ ابیوز اور چائلڈ یعنی بڑھ رہا ہے بہت زیادہ. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئی تھنک شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں یا لوگ اب افورڈ نہیں کر سکتے، اور جتنا ہم اس چیز کو کنڈم کریں اتنا ہی میں کہتی ہوں کم ہے، کیونکہ آئے روز ہم ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں. اور اس کے روک تھام کے لیے بہت ہمیں اسٹرکٹ لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز کی ضرورت ہے. بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ این ایڈوکیٹ آپ ماشاءاللہ پریکٹس کر رہی ہیں. ہم آپ کو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں لا اویئرنیس کے حوالے سے. مجھے بتائیے گا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جو موجودہ قوانین ہیں ان کیسز سے ریلیٹڈ، ریپ کیسز سے یا جو زیادتی کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ کافی ہیں؟ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ دیکھیں تو اس میں مور دین 20 یا 25 سیکشنز ہیں جو صرف چائلڈ ابیوز سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو آرٹیکل 25(1) آپ کو یہی کہتا ہے کہ ایکویلٹی آف سٹیزنز. اس کے علاوہ جو پاکستان انٹرنیشنل لا میں سگنیٹری ہے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ یا نیشنل کنونشنز کے ساتھ باہر کے، وہاں کا ایک سیکشن ہے سیکشن 37A. اچھا. اس میں بالکل یہ کلیئر اینڈ کٹ کہا گیا ہے کہ آپ بچے پہ تشدد نہیں کر سکتے، نہ آپ سیکشل ابیوز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس کو چائلڈ لیبر یوز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ انٹرنیشنل لا کے ساتھ سگنیٹری ہیں کچھ لاز میں تو پاکستان کو اس پر کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہمارا پینل کوڈ ہے سیکشن 292 سیکشن 292B، وہ پورنوگرافی، چائلڈ پورنوگرافی اور سیڈکشن سے ریلیٹڈ ہے. اس میں بھی 7 سال تک سزا ہے. اس کے علاوہ 377 سیکشن ہے، وہ بھی سیکشل ابیوز، اگر آپ کسی بچے کو سیکشل ابیوز کرتے ہیں اس میں بھی 7 سال سزا ہے. اس میں ہر پنشمنٹ میں 5 لاکھ سے اوپر فائنز ہیں، 50,000 سے لے کر 5 لاکھ تک سے فائنز ہیں. تو اس طرح ریپ ہے 376، لیکن ریپ میجر مائنر دونوں کے لیے ہیں. لیکن ہمارا جو پینل کوڈ ہے اس نے چائلڈ ابیوز پر کافی زیادہ، آپ کو ایک کیس یاد ہوگا 2020 زینب ریکوری اور جو بل پاس ہوا اس کیس کے بعد، ہاں اس کے بعد کرمنل امینڈمنٹس ہوئی. سیکشن 5 اور سیکشن 9 جو ہے اس میں کرمنل امینڈمنٹس ہوئی. اس میں تو ایون پولیس کو بھی کہا گیا کہ اگر اس طرح بچہ کڈنیپ ہوتا ہے یا ابیوز ہوتا ہے، اگر اس ڈیوریشن میں وہ مارا جاتا ہے تو اس کلپریٹ کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے. اس کو مارا اس کو ہم نے یا لائف امپریزمنٹ دینا ہے یا ڈیتھ سینٹنس دینا ہے. اس میں پولیس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر ودن 30 days یہ کنکلوڈ نہیں کیا تو آپ بھی 1 سال کے لیے اندر جائیں گے. پولیس بھی 1 سال کے لیے اندر جائے گا. اس میں بھی 50,000 فائن ہے. اور اس میں یہ بھی کہا ہے ودن 3 months آپ نے پورا ٹرائل کنکلوڈ کر کے کلپریٹ کو ہینگ کر دینا ہے. ان کیس اگر اس میں بچہ مرتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہوتی ہے یا ریپ سے یا ٹارچر سے یا سیکشل ابیوز سے. تو پاکستان پینل کوڈ تو بھرا پڑا ہے. زینب ریکوری جو ایکٹ تھا وہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن اب امپلیمنٹیشن کون کرے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے پاکستان میں جو کیس زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اس پر ہی کام ہوتا ہے. جب وہ میڈیا ٹرائل بن جاتا ہے پھر جا کے کلپریٹ کو سزا ملتی ہے. ایسے ہی میم رانی پور میں کیس ہوتا ہے جا کے تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس پنجاب میں لاہور میں کیس ہوتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے ابھی بات کی. تو قوانین میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں میں، سندھ میں، بلوچستان میں، یہاں پہ قوانین ایک جیسے ہی ہیں چائلڈ ابیوز یا ریپ کے حوالے سے، یا ڈیفرنٹ قوانین موجود ہیں؟ پاکستان پینل کوڈ تو پورے پاکستان کی ہے، لیکن ہر صوبے کا چائلڈ پروٹیکشن بل وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے بل اتنا
لائک اپلیکیبل نہیں ہوتا جتنا ایکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایکٹ ایک اسٹرانگ اپلیکیبل ہوتا ہے ہول کنٹری. ابھی اسلام آباد کا اپنا پروٹیکشن چائلڈ پروٹیکشن ہے, خیبر پختونخوا کا اپنا چائلڈ پروٹیکشن ہے بل ہے, اور بلوچستان کا اپنا چائلڈ ہے, اور سندھ کا اپنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمارے پاس ایک کوڈیفائڈ اسٹیچوری باڈی ہے پاکستان پینل کوڈ, تو اس کے سامنے تو بل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اس میں سزائیں دی گئی ہیں سیکشن 292A 292B, اچھا کڈنیپنگ, آپ کڈنیپنگ لے آئیں 361 سے لے کے فرسٹ سٹیپ تو کڈنیپنگ ہی ہے نا, فرسٹ سٹیپ کڈنیپنگ ہے. 361 362 363 364 پاکستان پینل کوڈ. کڈنیپنگ میں اگر آپ ایک مائنر کو کڈنیپ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ نان بیلیبل آفینس ہے, اس میں بیل بھی نہیں ہوتا. اچھا ہاں, اور اگر اس میں آپ کچھ ایسا ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کو آپ نے کڈنیپ کیا, اس میں ڈیتھ پینلٹی ہے کلپریٹس کے لیے, جو اکیوزڈ ہے ہی شوڈ بی ہینگڈ. تو ہمارے جب ایک کوڈیفائڈ ایک اسٹیچوری ہمارے پاس ایک چیز بکس میں موجود ہے, تو ہم اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں ایک کیس جب میڈیا ٹرائل بن جاتا ہے اس کے بعد ہم جا کے زینب, آپ زینب کا کیس دیکھ رہے ہیں, اگر وہ ایک میڈیا ٹرائل نہ بنتا اسے کبھی پھانسی نہ ہوتی, اور وہ اس سے پہلے کوئی 20-25 لڑکیوں کے ساتھ کر چکا تھا, مار چکا تھا, لیکن he was at large from the police and the میم آپ کی بات سے تو ہم یہی اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں, اور بارہا ہم یہی بات ہر جگہ پہ سنتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن پہ آ کے مسئلہ آتا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کی آگاہی کے لیے آپ بتا دیں کہ جو پروسیجرز ہیں کورٹ کے, وہ ویسے ہی پروسیجرز ہیں جو ایک نارمل کرمنل کورٹ کے ہوتے ہیں, یا تھوڑے ہٹ کے پروسیجرز ہیں؟ پروسیجر پہلے سیم تھا, ٹھیک ہے, لیکن زینب کیس کے بعد جب ہماری کرمنل امینڈمنٹ ہوئی, اس میں اسپیشل پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑا. ایک تو پولیس کو ڈائریکٹ اور انسٹرکٹ کرنا پڑا کہ آپ نے جیسے ہی وہ بچہ کڈنیپ ہوتا ہے, آپ نے ودن 24 آورس ریکوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو پولیس کو ہی جیل جانا پڑے گا, فائن دینا پڑے گا. اس کے بعد اس امینڈمنٹ میں یہ کہا کہ ودن 3 months آپ نے یہ ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہے. حالانکہ کرمنل ٹرائل بھی زیادہ سے زیادہ 1-2 سال تو چلتا ہے, چل جاتا ہے, بالکل ایسی ہے. لیکن یہ ایک اچھا یہ ہے کہ اس میں آپ کو 3 months سے اگر آپ ایکسیڈ کر جائیں تو پھر اس کے لیے بھی پینلٹیز اور آپ نے فیس کرنی ہوں گی. چلیں, آپ کی اس بات سے ہمیں اتنی تسلی تو ہوئی کہ چائلڈ ابیوز اور سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان میں قوانین ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ امپلیمنٹیشن اور آگاہی جس طرح لوگوں میں آتی رہے گی تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ میم. جی ویورز, آپ نے دیکھا کہ چائلڈ ابیوز اور سیکشول ہراسمنٹ کے جو واقعات پاکستان میں رپورٹ ہو رہے ہیں, اس حوالے سے ہمارے پاس قوانین کی بھرمار ہے, اور سپیڈی ٹرائلز اور سپیڈی جسٹس کے قوانین بھی موجود ہیں. مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہی ہے, اور جو سوسائٹی میں واقعات رونما ہو رہے ہیں ان واقعات سے بچنے کے لیے میں اپنے آخر میں یہی میسج دوں گا کہ قانونی آگاہی ہی قانونی مسائل سے بچنے کا واحد راستہ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.